وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فيا أيها الناس إن خير الكلام كلام الله وأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من
انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تے دوستوں اور بزرگوں قابل ست احترام میری دینی اسلامی ماؤں اور بہنوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک اندر میں واقعہ معراج کی کچھ حقیقت کو بیان کیتا۔ اس خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ اسراء و معراج کے اسباب، دروس اور مشاہدات اسی کچھ بیان کریں گے۔ اللہ کی دعائیں کہ اللہ رب العالمین سن سنا کے سانو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا سبق اور پہلا درس جڑا واقعہ معراج تو سانو ملیا وہ یہ ہے کہ اللہ دے اوتے پختہ ایمان لیا جائے کہ جڑی چیز رب نے بیان کر دیتی ہے وہ ساڈے واسطے مننی ضروری ہو گئی۔ واقعہ معراج کو تسلیم کرنا اور یہ ایمان لیا یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی ذات تے ایمان لیا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بذات خود اور پیارے پیغمبر کی زبانی سانو معراج جڑا ہے وہ متعلق آگاہی دیتی ہے، اطلاع دیتی ہے اور انہوں بیان کیتا ہے۔ اسی واسطے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا نزول فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اور جنہ واقعہ معراج کو من لیا وہ ابو بکر صدیق جیسے صدیق بن گئے، اور جنہ نے یہ انکار کیتا وہ ابو جہل زندیق جیسے زندیق بن گئے۔ اس واسطے ان تسلیم کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جس وقت مشرکین مکہ نے جھٹلا دیتا نا کہ اسی نہیں مانتے کہ 32 دن کی مسافت رات کے معمولی حصے کے اندر پھر کئی ہزار سال کی مسافت رات کے معمولی حصے کے اندر کوئی طے کر کے آ جائے اور پھر وہ صبح کی نماز مکے کے اندر آ کے ادا کرے، یہ عقل نہیں مانتی۔ لہذا مشرکین مکہ دوڑتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کول گئے کہ کیا تیری عقل تسلیم کرتی ہے تو اس چیز کو ماننا کہ اے اتنا سفر رات کے تھوڑے جہے حصے کے اندر کوئی طے کر کے واپس مکے کے اندر آ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑے دنا، بڑے زیرت، بڑے فتین، بڑے ذہین، بڑے سمجھدار سن۔ کہنے لگے یار میرے یہ دسو کہ یہ گل کرتا کون ہے؟ کہنے لگے یار تیرا یار محمد کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرمان لگے کہ یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں نا تو پھر یہ بات بالکل حق ہے اور سچ ہے، اور یہ مسئلہ ہی معمولی ہے۔ میں تے اس تو بڑی بات کو تسلیم کر چکے ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ غار حرا اندر میرے کو جبرائیل آئے تھے، میں انہوں نے اصلی شکل میں دیکھا ہے اور اے وہی میرے کو لے کے آئے، میں تے یار اس بات کو مان لیا ہے کہ بات ہی معمولی ہے۔ میں قربان جاواں انہاں دی عظمت تو، رب عرش مولا تے اتنا خوش ہویا، اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی ما والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ میں ایک حق لے کے آیا ہے، ساری چیزاں بیچ کے آیا ہے، ساری سیرا کر کے آیا ہے، اور دوسرے نے وہ تصدیق کر دیتی ہے۔ میں رب گارنٹی دینا میرا نبی بھی متقی ہے، میرا صدیق بھی متقی ہے۔
تو اے اللہ رب العالمین نے صدیق دی صداقت کو بیان کیتا، اور ابو جہل انہیں تسلیم نہیں کیتا، باوجود اس لئے کہ پیارے پیغمبر نے ساری چیزیں ان کے سامنے بیان بھی کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس بدبخت نو زندیق بغیرت بنا دیتا، اور جڑے اج بھی تسلیم نہیں کرتے وہ بھی ابو جہل دے نال دے زندیق نے۔ اور دوسرا سبق، دوسرا درس جڑا سانو واقعہ معراج کو ملیا ہے وہ پتہ کی ہے کہ اللہ رب العالمین دی ذات علو ہے، بلندیاں دی طرف ہے، عرش معلہ تے مستوی ہے، آسمانہ دے اوتے رب العالمین دی ذات۔ وحدت الوجود دا جڑا عقیدہ لوکاں نے بنایا ہوا نا کہ اللہ ہر چیز دے اندر ہے، نعوذ باللہ درخت وچ بھی اللہ ہے، حجر وچ بھی اللہ ہے، شجر وچ بھی اللہ ہے، بندے وچ بھی اللہ ہے، بڈھی وچ بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ یہ عقیدہ باطل ہے۔ رحمان وہ اپنے عرش تے مستوی، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش دے اوتے مستوی ہے، اور اللہ بلندیاں والے، جس طرح اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، پیارے پیغمبر سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کرو اپنے اس رب دی جڑا سب تو زیادہ بلند و بالا ہے۔ اعلی اسم تفسیر دا سیغہ ہے، جڑا ساری چیزاں نوں بلند ہوئے انہوں اعلی کہا جاتا ہے، اور ساری چیزاں نوں بلند کون ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رب۔ اس واسطے اللہ نے کیا سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری جگہ تے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ رب العالمین آسمان تے زمین دی حفاظت تھکاوٹ میں مبتلا نہیں کرتی، اور وہ بلند و بالا ساری ہستیاں تو بڑا ہے، بلند و بالا بھی ہے، ساری ہستیاں تو رب بڑا بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کو علو پر بیان کیتا ہے۔ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ وہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کول آئے تے آگے کہنے لگے اللہ دے پیارے پیغمبر میری ایک لونڈی ہے تے وہ ایکوال پہاڑ کی طرف اور جوڑیاں پہاڑ کی طرف بکریاں چراندی سی، تے میں اج خبر لین واسطے گیا بکریاں دی، تے میں دیکھیا ایک بکری کٹ سی، تے میں لونڈی نوں پوچھیا بکری کدھر گئی، تے کہنے لگی آقا دا حسین انہوں بیڑیاں کھا گیا، وَكُنْتُ مِن بَنِي آدم، اور میں آدم دے بیٹیاں وچوں ایک آدم دا بیٹا، اَغْزَبُ كَمَا يَغْزَبُونَ، جس طرح آدم دے پتر ناراض ہوندے نے میں بھی ناراض ہو گیا، فَسَقَطْتُهَا، میں کی غلطی کر بیٹھا کہ میں وہ چہرے تے بڑے زور نال تماچا ماریا، تے بعد وچ مینوں احساس ہویا کہ یار بکریاں تو بھی چرانا، تے جڑی تیری قسمت وچ نہیں سی بھیڑیے دی قسمت وچ لکھی سی وہ نہیں کھا گئی، تے اے لونڈی دا کوئی قصور نہیں، ایویں جو انہوں تھپڑ مارتا ہے وہ بکری تیری قسمت وچ ہے ہی نہیں سی۔ تے اللہ دے پیارے پیغمبر نے بھی اس مسئلے کو جس ویلے سنیا تے بڑا کر کے دے سامنے بیان کیتا یار تو بڑی زیادتی کی، تے پیارے پیغمبر نو کہنے لگا اللہ دے نبی جی پھر اس غلطی دا میں خمیازہ بھگتن واسطے تیار ہاں، میں اس لونڈی نو ویسے ہی آزاد کر دینا، اپنی غلامی وچوں خارج کر دینا، تے امام کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لونڈی نو عذاب کرن تو پہلو میرے کو لے کے آ، وہ آنن فانن پریشان سی لونڈی نو لے کے آ گیا، امام کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی نو مخاطب کر کے کیا اے اللہ دی بندی دس این اللہ، اللہ کتھے میں؟ دیکھیں
یہ ہوا فی السماء، اللہ آسمانہ دے اندر رہتا ہے۔ امام کائنات نے فرمایا اچھا یہ دس میں کون ہاں؟ تے کہنے لگی انت رسول اللہ، تسی اس بلند و بالا رب دے پیغمبر ہو۔ امام کائنات نے فرمایا او معاویہ بن حکم آتکا فإنہا مومنۃ، اینو آزاد کر دے، یہ واقعی ایمان والی ہے، جہاں یہ یقین ہے میرا رب عرش مولا دے وے، جہاں یہ یقین ہے کہ میں ادا رسول ہاں، وہ واقعی مومن ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کفارے دے اندر اگر تسی کسی غلام نو کسی لونڈی نو آزاد کرنا ہے تے ادا مومن ہونا ضروری ہے، لہذا یہ دو چیزاں تے ایمان ہے، یہ واقعی ایمان والی ہے۔ تے رب دا بلندی دی طرف مننا یہ بھی کی ہے، عقیدے دی بات ہے، اور یہ بھی معراج دے وچوں سانو سبق ملیا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین بلندیاں دی طرف ہے۔ اللہ رب العالمین دی ذات فوق العرش مستوی ہے، اللہ عرش تے مستوی ہے، یہ ساڈا ایمان ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا کہ اللہ رب العالمین کتھے وے؟ انہاں کیا کہ اللہ عرش تے وے۔ وہ بندہ کہنے لگا کیویں میں؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمان لگے الاستواء معلوم والکیف مجہول، سانو اے تے پتہ لگ گیا کتاب و سنت دے اندروں اللہ عرش تے مستوی ہے، وہ کیویں مستوی ہے؟ اللہ عرش تے لیٹیا ہے، اللہ عرش تے بیٹھا ہے، اللہ عرش تے کھڑا ہے، اللہ عرش تے اوتے کس حالت اندر ہے؟ والاستواء معلوم والکیف مجہول، ایک چیز نو اسی معلوم نہیں کر سکے، ساڈے تو کچھ نے نہ رب نے بیان کیتی نہ رب دے پیغمبراں نے بیان کیتی، لہذا سانو اس طرح ہی مننا چاہیے جس طرح رب نے بیان کیتا۔ تو اللہ رب العالمین بلندیاں دی طرف ہے، اور اللہ رب العالمین کا قرآن خود کہتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، ہر اچھا کلمہ رب دی طرف چڑھ کے جاتا ہے، اور ہر نیک عمل رب اپنی طرف بلند کرتا ہے۔ تاکہ زبان میں ہر اچھا بول، ہر اچھا کلمہ جڑا نکلتا ہے وہ ڈائریکٹ رب کو جاتا ہے، اور تاکہ ہر عمل جڑا ہے رب العالمین انہوں اپنی طرف بلند کرتا ہے۔ جس طرح امام کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ قرب قیامت آن کے قرآن کی تلاوت کریں گے، انہوں نے ہنسلیاں تو انہوں کا قرآن نہیں جائے گا۔ اس واسطے نیک اعمال جڑے نے وہ رب کی طرف بلند کیتے جاندے نے، اور اچھے کلمے رب کی طرف چڑھ کے جاندے نے، تے رب بلندیاں کی طرف ہے۔ اور تیسرا مسئلہ واقعہ معراج کو جڑا سانو ملیا ہے وہ کی ہے کہ اللہ رب العالمین دی ذات کلام بھی کر دیے، اللہ بولدا بھی ہے، اللہ سندا بھی ہے، اللہ ویکھدا بھی ہے، اللہ دے اندر ہر خوبی موجود ہے، ہر خوبی رب دے اندر موجود ہے۔ ایک قوالی کرے جا تے او بیٹھا ہے بابے فرید دی قبر دے سامنے تے آندا میں کی انے بولے نو کرنا استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، رب وال اشارہ کر کے کیتا ہے بدبخت لئیم میں تے سمیع بصیر کول آیا ہاں، اے قبر والا سندا بھی ہے تے دیکھدا بھی ہے، میں انے بولے نو کی کرنا ہے؟ او بدبختا اور لہینا زندیقہ، اور تینوں رب نے بولن دی طاقت دیتی، رب خود گونگا، تینوں رب نے سنن دی طاقت دیتی، رب آپ بہر ہے، تینوں رب نے ویکھن دی طاقت دیتی، آپ رب ویندا نہیں۔ اللہ رب العالمین دا ویکھنا، اللہ رب العالمین دا سننا، اللہ رب العالمین دا بولنا، اے تے ساریاں مخلوقاں نالوں زیادہ ہے، ساریاں مخلوقاں نالوں اعلیٰ ہے، ساریاں مخلوقاں نالوں عرف ہے۔ ہائے میں قربان جاواں، عقیدہ اہل سنت بھی نوٹ کر لا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا
नाम उन्होंने रखा अल अस्माउ व सिफात। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे नाम ते अल्लाह दी सिफतां वो कहते ने अल्लाह दी जात सारियां जातां नालों आला है, अल्लाह दी सिफात सारियां सिफतां नालों आला ने। अल्लाह ने कुरान दे अंदर इंसान नूं भी समी किया है, इंसान नूं भी बसीर किया है, अपनी जात नूं भी अल्लाह ने समी किया है, अपनी जात नूं भी अल्लाह ने बसीर किया है। मखलूक ते खालिक दे सुनने अंदर इन्ना फर्क है, माया इंसान देखता है, इंसान सुनता है एक हद तक, अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनता है ते देखता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा सुनना भी ला महदूद, रब दा देखना भी ला महदूद। फिर उन्हें मिसाल बयान की थी, कहते ने एक आदमी मस्जिद के हाल अंदर होवे, एक मस्जिद के सेन अंदर होवे, सेन वाला अंदर वाले नूं आवाज देवे, अंदर वाला ना सुने, और अंदर वाला बाहर वाले नूं आवाज देवे, बाहर वाला ना सुने। इस कदर गरज चमक होवे, बारिश बरस रही होवे, आंधी चल रही होवे, शोर शराबा पिया होवे, और अंधेरा इतना होवे कि बंदा अपने हाथ नूं वेखना चाहे ते अपने हाथ नूं भी ना वेख सके। आंदे ने ये वही समा होवे, ये वही आलम होवे, स्याल रंग दी चिौंटी स्याल रात के अंदर स्याल रंग दे पत्थर ते चल रही होवे। रब दा सुनना, रब दा वेखना इन्ना तेज और इन्ना हाल है कि रब वो चिौंटी नूं अपनियां अखां नाल वेखदा भी है, और ओहदे कदमां दी आवाज भी रब अपने कन्नां नाल सुनदा है, ओहदी आवाज भी रब अपने कन्नां नाल सुनदा है, और उस चिौंटी नूं अपनियां अखां नाल वेख भी रहा है। इस वास्ते ते अल्लाह दा कुरान कहता है ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवा समीउल बसीर। रब नूं कोई अख नहीं वेख सकती, रब हर अख नूं वेंदा है, और बातां नूं सुनण वाला, और लोकां दे हालात नूं वेखण वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान दे अंदर जेड़ा मैं अल्लाह दे कुरान दे अंदरों मकाम पढ़िया, इस मकाम दे अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। भाग्यो जात जिन्हें सैर कराई अपने बंदे नूं रात के मामूली हिस्से दे अंदर मस्जिद हराम को लैके मस्जिद अक्सा तक, ओ मस्जिद अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू जिदे इर्द गिर्द असीं अपनियां बरकतां रखियां होईयां ने लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि असीं अपने पैगंबर नूं अपनियां निशानियां दिखाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने ओ केड़ी हस्ती अपनियां निशानियां दिखाना चाहती है, जिहड़ी सुनने वाली भी है और वेखण वाली भी है। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक बंदा आया, आके कहने लगा अल्लाह दे प्यारे पैगंबर आदम नबीयुन, मैनू ये दसो क्या साडे जद क्या साडे बाप अल्लाह रब्बुल आलमीन दे पैगंबर सन, या वैसे ही हो साडे बाप सन ते साडे दादा सन? इमाम कायनात ने फरमाया नाम नबीयुन मुकल्लमुन। आदम अलैहिस्सलाम वो सादा नबी नहीं सन, बल्कि ऐसे नबी सन जिन्हां दे नाल रब ने कलाम भी कीती है। जिस वे आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तियां दे गालिब आ गए इल्म दे जोर दे नाल, अल्लाह ने आदम दे सामने फरिश्तियां को सजदा करवाया ते इब्लीस ने इनकार कर दिता। ते रब्बुल आलमीन आदम अलैहिस्सलाम को मुखातब करके कहते ने या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना व कुला मिनहा हैसु शि'तुमा व कुला मिनहा हैसु शि'तुमा रगदन वदखुल
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے آدم جی اسکن انت و زوجک الجنت فکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ آدم جی تسی بھی تہاڈی بیوی اے جنت دے اندر رہو، لیکن یاد رکھیو جتھوں دل کردا کھاندے پیندے رہو، جدوں دل کرے جنہ دل کرے جس طرح دا دل کرے کھائی پی جاؤ، لیکن اس درخت دے لاگے نہیں جانا۔ اگر تسی اس درخت دے لاگے چلے گئے تے ظالماں دی صف وچ ہو جاؤ گے۔ اے آدم دے نال ڈائریکٹ رب العالمین دی گفتگو ہوئی ہے علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام نال کلام کیتی ہے، اور دوسری جگہ تے رب العالمین دا قرآن کہندا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ رب نے موسیٰ نال کلام کیتی، کلام کرنا۔ کئی دفعہ موسیٰ علیہ السلام دے نال کلام کیتی، کئی دفعہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام نال گفتگو فرمائی، اور ڈائریکٹ گفتگو بغیر کسی حجاب دے، بغیر کسی مترجم دے رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام دے نال ڈائریکٹ گفتگو کیتی۔ اور اللہ دا قرآن کہتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء۔ کسی بشر واسطے لائق نہیں کہ رب وہ دے نال کلام کرے مگر وحی دے ذریعے یا پردے دے پیچھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب نو مخاطب کیتا، رب جی میری قوم دے لوگ بڑے پریشان نے، اور مینوں یہ آ کے کہتے نے اوذینا قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا۔ موسیٰ نبی جدوں تسی نہیں سو آئے ادوں بھی سانوں تکلیف، ساڈے بیٹیاں نوں سوا کیتا جاندا سی، ساڈیاں لڑکیاں نوں زندہ چھڈیا جاندا سی، تے ہن تسی آ گئے ہو، ہن پھر ساڈے تے سختیاں ہی سختیاں۔ ساڈیاں عورتاں نوں غلام بنایا ہے، بیٹیاں نوں ذبح کری جا رہے ہیں، کدھر جائیے؟ تے موسیٰ علیہ السلام نے رب نال گفتگو کی تھی، اللہ قوم پریشان ہے، میں کی کرا انہاں دے نال؟ مایا ان اسر بعبادی لیلا انکم متبعون۔ موسیٰ نبی راتوں رات میرے بندیاں نوں لے کے نکل جا، لیکن یاد رکھی تیرا پیچھا فرعون دیاں فوجاں ضرور کرنگیاں، انہاں دیاں فوجاں تہاڈے پیچھے آن تے گھبرانا نہیں، تانوں بچانا میرا کام ہے، انہاں نوں غرق کرنا بھی میرا کام ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام دے معمولی معاملے دے اندر بھی رب نوں مخاطب کرتے سن۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام دے پیٹ اندر درد شروع ہو گئی، اللہ میرے پیٹ میں درد بڑی ہو رہی ہے۔ اللہ نے کہا میرے کو راہ دے، او فلاں پہاڑی تے چلا جا، اس طرح کی بوٹی ہے انہوں توڑ، دوری دے وچ گھوٹ کے پی، تیری درد خور ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بوٹی توڑی، جس طرح نسخہ رب نے دسیا استعمال کیتا، رب نے شفاواں دے دی، دوبارہ پھر وہ درد شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب نے نہیں پوچھا، درد رب نے علاج کا دسیا ہی، درد ہوئی ہے، اسے پہاڑی دے کے بوٹی توڑی، انہوں گھوٹ کے پیتا، آرام نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام رب نوں مخاطب کر کے کہتے ہیں رب جی درد بھی ہوئی، بوٹی بھی ہوئی، نسخہ بھی ہوئی، آرام نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ نبی جی شفا بوٹی وچ نہیں،
شفا تے میرے کولے پہلو تو گیا سے میرے کہن تے ہن تو گیا اپنی مرضی نال شفاواں دین والا کون بوٹی میں دوائی میں شفائی نہیں شفا نہیں ٹیکے گولی کیپسول میں شفا نہیں شفا کدے وچ میرے رب دے ہاتھ اندر ایسے واسطے تے امام کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے جبرائیل آئے صحیح مسلم دے اندر حدیث آکے دم کرنے شروع کر دیتے بسم اللہ ارقیک من کل دائی یوزیک اللہ یشفیک میں اللہ دے نام نال تانوں دم کرنا وا ہر اس تکلیف دا جڑی تانوں دکھ تے صدمہ تکلیف پہنچا رہی ہے اللہ یشفیک لیکن یہ یقین نہ کرنا کہ میرے دم اندر شفا ہے شفا میرے رب کولے کون کہہ رہا ہے جبرائیل کنوں کہہ رہا ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر بھی جس ویلے کسی بیمار کی بیمار خوشی کرنے واسطے جاندے وہی کمر تے انج کر کے ہاتھ پھیر دے تے نال اے دعا کر دے عظیم الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللہ اس مریض نو شفا دینا تیرا کام ہے شفا ایسی دے دے جڑی بیماری چھڑے ہی نہ ایدروں پیارے پیغمبر دم کرتے سے نہیں ایدروں بندہ اٹھ کے بیٹھ جاتا سے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ دوستو موسیٰ نبی معمولی کلام اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے نبی نے جنہاں رب نے ڈائریکٹ گفتگو کی تھی من ورائے حجاب پردے دے پیچھے وہ کیڑی گفتگو بجا نمازاں دا تحفہ جیڑا بھی تہاڈی امت دا بندہ میری ذات نال شرک نہیں کرے گا بڑے 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 گناہ معاف کر کے انہوں جنت عطا کر دیا گا تے تیسرا تحفہ رب نے جڑا دیتا دو آیتاں رب نے خود پڑھ کے نبی نو سنائیاں میں آیتاں بھی لے جاؤ جیڑا بھی تہاڈی امت دا فرد صبح دے وقت شام دے وقت انہاں دو آیتاں نو پڑھ لوے گا اور کوئی وظیفہ نہ بھی کرے اللہ رب العالمین دے پیغمبر نے فرمایا اے وہی وظیفہ کافی ہے دو آیتاں میں پڑھا کیڑیاں نے سورہ بقرہ دی آخری دو آیتاں یاد کر لو میں کہنا ہر فرد بشر نو آیتاں یاد ہونی چاہیے ایویں مولوی کو دم کران بھجے ہوندے آپ دم کریا کرو ایدے ورگا ہور کوئی دم نہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ایک کھیرا تے دم کرنے واسطے نہیں
دے چڑیاں تے دم کرنے واسطے ایتاں نہیں، اے دے اپنی ذات تے دم کرنے واسطے رب نے ایتاں نازل کیتیاں نے۔ لوگوں نے صرف انہاں دو ایتاں نوں رکھیا ہے شولے پھلیاں مکانے دے اوتے دم کرنے واسطے، انہاں تے کل پڑھن واسطے، دیا پڑھن واسطے، سادہ 10واں 40واں پڑھن واسطے۔ دوستو اے ایتاں نے اپنے ذات اتے دم کرنے واسطے، دم تو کر لا۔ رب العالمین فرماندے نے ہر قسم دی حفاظت میں تیری کراں گا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اے پیارے پیغمبر نو رب نے کلامن ساریاں ایتاں سکھائیاں نے، ساریاں چیزاں دتیاں نے تے رب کلام کردا ہے، رب دا کلام کرنا ثابت ہے۔ جدو چاہے، جو چاہے، جدے نال چاہے، جس وقت چاہے، جتھے چاہے رب کلام کرے، رب واسطے کوئی پابندی نہیں۔ 3 پیغمبراں نال رب نے گفتگو کی ہے، پہلے آدم نبی، پھر موسیٰ نبی، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی علیہ السلام۔ اور یہ نقشہ رب نے آپ قرآن کے اندر کھینچیا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ فرمایا اے رسول اینا دے بعض نو بعض دے رب نے فضیلت دیتی ہے، اور فضیلت دے وچوں پہلا کلمہ ہے کہ اللہ نے جدے نال چاہیے گفتگو کی تھی، اور کچھ پیغمبر ایسے نے کہ جنہاں دے رب نے درجے بلند کر دیتے نے۔ امام کائنات کو پوچھا گیا کہ درجے کس پیغمبر دے بلند کیتے نے؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب دے عرش دے سامنے ایک مقام ہے جدا نام ہے مقام وسیلہ، اور دوسرا نام دا مقام محمود ہے۔ اس مقام تے صرف ایک کوئی بندہ جائے گا۔ آپ نے پوچھا گیا اتنے جان والا کیڑا بندہ ہے؟ امام کائنات نے فرمایا آرجو ان اکون انا ہوا، منو امید اوتے پہنچن والا میں محمد ہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چوتھی بات جڑی واقعہ معراج وچوں سانو سبق دے طور تے درس دے طور تے ملی ہے، وہ ہے برزخی حیات۔ برزخ دے اندر کافر بھی زندہ ہے، مومن بھی زندہ ہے۔ کافر ناز و نعمت والی زندگی نہیں بسر کر رہا، سختیاں عذاباں دکھاں صدمے میں رہ رہا ہے، اور مومن بہاراں والی، خوشیاں والی اور سرور والی خوشبودار زندگی دے اندر رہ رہے ہیں۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ رب دے اور مرن والیاں دے درمیان، اور مخلوق اور مرن والیاں دے درمیان، زندہ اور مرن والیاں دے درمیان رب نے ایک پردہ حائل کر دیتا ہے۔ اس دن تک حائل رہے گا جب تک مردیاں نو دوبارہ قبراں وچوں زندہ نہیں کیتا جائے گا۔ وہ پردہ اس وقت تک برقرار ہے۔ مومن ہے تے او دے واسطے جنت دی طرف کھڑکی کھول دیتی گئی ہے، او دے کول جنت دیاں خوشبوئاں بھی آ رہی ہیں، جنت دیاں خوشیاں بھی دیکھ رہا ہے، اور جنت دے نظارے بھی کر رہے ہیں۔ اور جڑا کافر ہے وہ دی قبر نو تنگ کر دیتا گیا ہے، جہنم دی طرف کھڑکی کھول دیتی گئی ہے، سختیاں مصیبتاں صعوبتاں دے اندر گرفتار ہے۔ اور سنو، ایک گروہ ساڈے وچوں بگڑیا جڑے اپنے آپ کہندے نے اسی اصلی مسلمان ہاں، جماعت المسلمین رجسٹر جماعت المسلمین،
او عذاب قبر دے منکر نے. ایک موڑ مینوں آتا ہے عذاب قبر کوئی نہیں، میں کل تو بھی جانا قبر میں بھی جانا، پتہ لگ جائے گا ہے کہ نہیں. اور دوستوں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صادق، ان عذاب القبر حق، قبر دا عذاب حق ہے. ساڈا یقین ہے نبی دی زبان میں جو بات نکلی ہے غلط ہو سکتی اور سچی بات ہے، اور سچی بات کو مننا ہر مومن دا کی ہے، بولو فرض ہے. تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دے کیتی ہے اسی ماننے ہیں. اور آؤ واقعہ میرا آگے جو میرا سبق پڑھے آؤ کی ہے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج کی رات دیکھیا ایک آدمی خون دی نہر وچ تیر رہا ہے، اور خون دی نہر پتہ کتنے ہوئے؟ جہنم اندر. تیردا کنارے تے لگ جاتا ہے، قریب ہے کہ باہر نکل جائے. کنارے دے اوتے ایک بندہ کھڑوتا ہے، وہ دے سامنے پتھر نے بڑے بڑے، وہ پتھر چکتا ہے وہ منہ دے اندر مارتا ہے. وہ بندے کی چیخاں نکلتی نے، چوں چوں کرتا پھر نہر دے وسط میں چلا جاتا. آپ نے میں جس وقت میں بیان منظر دیکھا میں کیا جبرائیل ہے کی میں امام کائنات آپ کے نور ربا اے سود خورے جڑا خون دی نہر اندر ہے نکل دی کوشش کرتا نکل دیتا جاتا. دوستو اینو مسئلہ معمولی بنا دیتا گیا. تاڈی حکومت سود خور، اگے انہاں دے کرندے سود خور، اگے عوام دے میں سود پھیلان واسطے ہلکارے چھڈے نے. قوم نو سود خور بنا دو، سود خور بناؤ گے غیرت ختم ہو جائے گی، غیرت ختم ہوئے گی، اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام چلتا رہے گا، ایمان چلتا رہے گا. لہذا منمانی دے فیصلے تسی کرتے جانا، تسلیم ایک کرتے جان گے. اور سنو سود کا کتنا بڑا گناہ ہے. امام کائنات نے میں درہم و ربا سود کا 1 روپیہ اشد زیادہ سخت ہے من 36 زنیہ تک 70 زناواں نالوں نہ 36 زناواں نالوں زیادہ سخت ہے. اور ایک روایت اندر شارحین محدثین نے شرح کرتے ہوئے کیا ہے کہ کوئی اپنی سکی ماں نال 36 مرتبہ زنا کرے کہ ایک سود کا جڑا روپیہ ہے وہ زیادہ وہ واسطے غلیظ اور زیادہ حرام. استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک. اور زنا کے ویسے ہی حرام ہے. پھر مانا ایک بندہ میرے کو آیا کہتا ہے میرے کو بینک والے آئے نے میری بلڈنگ مانگ رہے ہیں دے دیں کرائے تھے. میں کہا یار مینوں ایک تو مسئلہ دس رہے پھر میں مسئلہ دساں گا. اگر اے ہوئی بلڈنگ تیرے کو کوئی آ کے منگے کہ میں اتنے زنا دا اڈا کھولنا ہے دے دے گا آندہ بدنامی کرانی. میں کیا پھر اللہ دے پیارے پیغمبر دا ہے فرمانوں کہ 36 زناواں نالوں ایک سود دا روپیہ زیادہ زریل ہے. کی اصلیت روپیے دی وہ آج کل ایک گوڑی چوسن والی اور روپیے دی نہیں ملتی وہ بھی 5 روپے کی ہوگی. کینڈی منہ بندے نے پائی ہوئے گوڑی جا رہا ہے کسی کو پتا ہے کہ کی کھاتا جا رہا ہے. ایویں نہیں امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ وہم فی
फिल लानत सवाउन। इमाम कायनात ने मैं लानत करे मेरा अल्लाह सूद खान वाले थे, सूद खिलाने वाले थे। सूद खान वाला ते तुहानू पता ही है जेड़ा सूद के पैसे वसूल करके खाता है। सूद खिलाने वाला कौन है? साडे अगे भी बड़े नेक सीरत लोग कहते ने बैंक में जाके ऐ मेरा करंट अकाउंट खोल दे। बैंक वाले में बड़े जनाब बड़े होशियार होंगे ने। अच्छा करंट अकाउंट में कितना चिर रकम रखनी है? साल, 2 साल, 10 साल? वो भोला कुपन सी उत्ते दस दिंदा 10 साल। वो 10 साल वास्ते किसी फर्म नूं पैसे सूद दे देंदे ने। और जो सूद वसूल कर करके मुलाजिम तबका बैंक के मालिकान वो खा रहे ने। खवा कौन रहा है? ऐ सूदी खवा रहा है जिन्हें करंट अकाउंट में पैसा रखे है। वो मैं तो सूद लेंदा ही नहीं। वो तू लेंदा नहीं, खवान तो नहीं उन्होंने। तेरा पैसा भी सूद के उत्ते लग रहा है, सूद के उत्ते खर्च हो रहा है। इस वास्ते करंट अकाउंट होवे, बिजली अकाउंट होवे और इस तरीके नाल वो सीमित अकाउंट होवे किसी के अंदर रखना जायज। बचो हाँ, अगर तुहाडा रेगुलर काम चलता रहता है, आए ने गए ने, आए ने गए ने, बैंक तुहाडे कोलों मजदूरी अपनी वसूल करता फिर ठीक है। लेकिन तुसीं उत्ते रकम रखी रखो। कई ऐसे भी ने बैंकों के अंदर तनख्वाहां का सिलसिला चलाते हैं कि बैंक के थ्रू मुलाजमान तनख्वाह मिलेगी। बैंक का मैनेजर कहता है हजरत 10 करोड़ तुहाडा पिया है, महीने बाद ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਨਫਾ ਆਏਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੈੱਕ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਦੇ 22 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿਓ। ਉਹ 10 ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ, 20 ਦਿਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਉਹ 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ 10 ਕਰੋੜ ਫਿਰ ਸਾਰਾ। अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये ताडे मुल्क दा हाल है। इमाम कुल कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद ते गवाही देने वालियां ते भी लानत। हालांकि गवाही दे के चला गया ऐ जी इन्नी रकम ऐस बंदे ने फलां बैंक के अंदर एदे थ्रू रखा दी अपने अकाउंट के अंदर, गवाही मैं देना वा वकाते बाबू ते जेड़ा सूद लिखण वाला ओदे ते भी लानत। ते याद रखो वाहुम फिल लानत सवा, ए सारे लानत के अंदर बराबर। इमाम कुल कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अगे गया ते मैं एक होर कौम नूं वेखिया, उन्हां वास्ते तांबे दे नाखण बने ने, तांबे दे नाखण। यकमेशून वजूहहुम वसुदूरहुम, अपने चेहरिਆਂ ਨੂੰ भी ਜ਼ਖਮੀ कर रहे ने, अपने सीनिਆਂ ਨੂੰ भी ਜ਼ਖਮੀ कर रहे ने। ते मैं क्या जिब्राइल है केड़ी कौम है? मैं वो लोग ने जेड़े लोगों का गोश्त खाते ने चुगली गीबत दे नाल। वयकऊन फी आराज़िहिम, और उन्होंने इज्जत अपमान करते हैं। वेख्या ही और फलां की बेटी जा रही सी, वो भावें किसी जरूरी काम वास्ते बाहर निकली होए, इन्हें बस वो इज्जत के उत्ते दबा ला देना। फलाने की बीवी वेखी सही, और बाजार घूमन फिरन गई सी, वो भावें मजबूरी की बना से कोई घर वास्ते चीज लैन गई हो। बड़े बड़े सूफी, बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार इस चीज के अंदर मुलव्वस नहीं, इल्जाम लगाने लगे, खलोते ही नहीं। दोस्तों किसी की धी भैन से अगर तू तो मत लाई, इमाम कायनात ने फरमाया जेड़ा किसी की बेइज्जती के अंदर पैर होता है रब ओनू भी बेइज्जत करता है, चाहे घर के वस्त्र तक क्यों ना बैठा हो। इस वास्ते इन चीजों को बचा करो और अपने आप को महफूज करा करो। अपने ज़हन नूं, दिल दिमाग नूं हर एक के बारे साफ रख।
میں قربان جاواں امام کائنات جناب محمد الرسول کی عظمت۔ آپ فرماندے ہوتے سن اور جس وقت میں گھروں نکلا کوئی بندہ میرے سامنے کسی کی شکایت لے کے نہ آئے۔ کیوں؟ میرا دل کرتا ہے جدو میں گھروں باہر نکلا میرا ہر ایک دے بارے سینہ صاف ہوئے، تے جس وقت کسی کی جیون چگلی کوئی لا کے میرے سامنے چلا جائے گا تو میرے دل میں جائے گا یار بندہ اس طرح سینہ صاف نہیں رہے گا۔ اور لوگوں جدو صبح گھروں نکلتے ہو 2 جیباں بھر کے لیا کے جایا کرو، سجی بھی تے کھبی بھی۔ انہاں 2 جیباں وچ معافی ہوئے، ایک جیب وچ معافی ہوئے ہو جڑا تو لوگوں نو معاف کرنا ہے، تے دوسری جیب وچ وہ معافیاں ہون جڑیاں تو لوگوں کو منگنیاں۔ دسو پھر اے ہو جا بندہ کسی کی عزت کو معاف کرے گا؟ وہ دیندہ میں پہلی یار معافیاں منگنیاں لوگوں کو جڑے میرے کو پہلا گناہ ہو گئے نے تے مزید میں کیوں کرا؟ وہ معافیاں دین والا بھی بن جاتا ہے، معافیاں لین والا بھی بن جاتا ہے، تے رب وہ زندگی کے اندر 4 چاند لگا دیتا ہے۔ اور میرا احساس شفا بندہ ہے، لہذا انہوں نوازنا ہوں میں رب دا کام۔ اس واسطے دوستو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی حالات بھی ویکھی آئی۔ آپ نے فرمایا کچھ لوگوں نے میں ویکھیا ٹکرا جو شفاہم من المقاریر، جنہاں دے ہونٹ کینچیاں نال کٹے جا رہے سن۔ میں پوچھیا جبرائیل ہے کون لوگ نے؟ میں اللہ دے پیارے پیغمبر اے تہاڈی امت دے علماء خطبا عالم تحقیق یقولون ما لا یفعلون، جڑے ایسیاں گلاں کردے سن جڑے کام خود نہیں سن کردے۔ لوگوں نو بڑی ہدایت، آپ زیرو۔ وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَلَا يَعْمَلُونَ، اور قرآن پڑھتے ہوندے سن لیکن قرآن دے ہوتے آپ عمل نہیں سن کرتے۔ آج انہاں دے ہونٹ کینچیاں نال کٹے جا رہے ہیں اور کینچیاں کینچیاں جہنم دی اگ دیاں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ سانو اگ کولوں بچا۔ بہت زیادہ اسباق نے واقعہ معراج اندر جاندے جاندے میں ایک تحفہ بھی دے جاواں تانوں جڑا واقعہ معراج میں جڑے ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح دی مار پڑھی تے پیچھے بلال بھی پڑھی۔ میں بلال یار کیڑا کام کرنا ہے؟ جدوں بھی میں جنت پہ گیا تیرے قدماں دی آہٹ اگے اگے سنی۔ اللہ نے پیارے پیغمبر کوئی خاص کام تے نہیں میں کر سکتا، صرف اینا ہے کہ جدوں بھی میں طہارت کرنا ہے وضو کرنا ہے تے جتنی نماز رب نے میرے مقدر اندر لکھی ہوئی ہے 2 نفل 4 نفل 6 نفل 8 نفل وہ میں لازمی پڑھنا ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے رکھتا نہیں تعین کو نہیں ہے اسی بنائے نے ایسا ید الوضو 2 نفل ہوتے جنی رب میرے مقدر میں کر دے، کدی 2 رکھتا کر دیتا، کدی 4 رکھتا کر دیتا، کدی 6 کر دیتا، کدی 8 بھی کر دیتا۔ امام کائنات من اجل ذالک یا بلال، اے بلال اے ہوئی وجہ ہے تو چلنا زمین تے میں طہارت تو بعد 2 رکھتا ادا کرنا ہے، یہ دی وجہ نہ رب تینوں اینا بلند کر دیتا ہے گویا کہ تو فردوس دے اندر پہنچ جانا ہے۔ پڑھو گے؟ اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمت عطا فرمائے۔ مسئلہ جو بھی سنو عمل کر کے دکھایا کرو۔ مسئلہ تے تاں ہی مسئلہ بنتا ہے نا۔ آج روزمرہ کے مسائل نے سانو کیوں نہیں بھولتے؟ اسی عمل کر لیں
تے جدے تے عمل نہ ہوئے وہ مسئلہ بھول جاتا ہے۔ میں قربان جاوا محدثین کی عظمت ہوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 30,000 حدیث اپنی مسند احمد وچ لکھی انہوں نے پوچھا کیوں لکھی جی 30,000 حدیث؟ آنے تبوک دے اندر جتنے مجاہدین حاضر ہوئے سن انہاں دی تعداد 30,000 سی تے ہر صحابی دا اوتے نام لکھیا تے تھلے اودے کول جڑی حدیث آئی ہے یا واقعہ ہے وہ تحریر کیتا ہے۔ اس واسطے میری حدیثاں دی تعداد کتنی بنی ہے بولو 30,000۔ قربان جاواں میں انہاں دی خدمت، حدیث پڑھاندے حدیث آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف ہوئی کندیاں دے درمیان سنگی لگوائی، شاگردوں آندے نے یا یارا جہاں بلا کے آ جا سنگی لانا، انہیں آ کے سنگی لائی خون کڈیا، استاد جی کدوں دی تکلیف سی؟ آندے تکلیف ہوئی سنگی کیوں لگوائی جی؟ آندے نے اس واسطے تاکہ حدیث یاد رہے، حدیث یاد رہے، تکلیف کوئی نہیں، اللہ کے نبی دی سنت بھی ادا ہو گئی ہے، ہوں یہ حدیث مینوں کدی بھولے گی نہیں، کیوں؟ مینوں یہ سنگھی جڑی ہے یاد رہے۔ قربان جاواں اس انداز نال محدثین حدیثاں یاد رکھتے سن، تے تسی اینی کوئی حدیث یاد رکھو کہ تحیۃ الوضو انشاءاللہ پڑھنے، بلال دی سنت تے عمل، اوے بلال دی صرف سنت نہیں، پیارے پیغمبر دے طریقے تے عمل کرنا ہے اور جنت الفردوس میں چلنا ہے۔ اللہ سب نو توفیق عطا فرمائے۔ اور واقعہ مراد میں جڑے اسباب سانو ملے نے، ایمان لے آنا، رب واسطے روح ماننا اور رب واسطے کلام نو مننا، رب واسطے کلام نو سننا، رب واسطے حالات نو دیکھنا، ساری چیزوں نو تسلیم کرنا اور برکتی زندگی دے اوتے ایمان لے آنا۔ اگر اچھا ہے تو اچھا سلوک کیتا جائے گا، برا ہے تو برا سلوک کیتا جائے گا۔ اور آخری مسئلہ تحیۃ الوضو کا اہتمام کرنا۔ اللہ کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو سنیا سنایا پھر عمل کرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا